السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقت کم ہے، میرے خیال سے اب میرے پاس صرف 10 سے 12 منٹ کا وقت ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ تفصیلی طور پر ہمارے شیخ فاروق عبداللہ نرائن پوری حفظہ اللہ سے خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میرا موضوع کافی طویل ہے اور تحریر بھی میں نے کافی طویل لکھی ہے، لیکن وقت کی تنگی کے بعد میں چند ایک چیزیں بیان کروں گا۔ دونوں مقررین کے خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کی فہم سے سمجھ سے اختلاف کیا، قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھنا چاہا، صحابہ کے منہج کو ترک کیا، یہ چھوڑ دیا کہ صحابہ نے قرآن کی آیت سے کیا مراد لیا ہے، حدیث سے کیا سمجھا ہے، وہ گمراہ ہوئے۔ خصوصاً خوارج کا بیان آیا، جنہوں نے آیات کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں صحابہ کرام کی تکفیر کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو تھے ان کی تکفیر کی، معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو تھے ان کی تکفیر کی۔ تکفیر کے لیے انہوں نے جو نعرہ بلند کیا تھا، جو لفظ کہا تھا، وہ کہا تھا لا حاکم الا اللہ یا ان الحکم الا للہ، کہ حاکم صرف اللہ ہے اور حکومت صرف اللہ کی چلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسا کہ شیخ عبداللہ عبدالرشید حفظہ اللہ نے بیان کیا، کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لفظ ٹھیک ہے، جملہ صحیح ہے، لیکن اس کا معنی غلط لیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ یہ جملہ ٹھیک ہے، معنی غلط ہے، دو باتیں اس کے اندر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس جملے کا ایک صحیح معنی ہے، لا حاکم الا اللہ ان الحکم الا للہ، اس کا ایک صحیح معنی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک غلط معنی بھی ہے۔ تو صحیح معنی چھوڑ کر کے خوارج نے غلط معنی مراد لیا تھا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ اب یہ جو نعرہ تھا کہ لا حکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، یہ لفظ اور یہ جملہ صحابہ کرام نے نہیں ایجاد کیا تھا، یہ جملہ خوارج نے ایجاد کیا تھا۔ اس لیے جو کوئی بھی اس لفظ کو قیامت تک دہراتا رہے گا ان کے انداز میں، وہ شخص خوارج کے منہج پر ہوگا۔ اگر ظاہر نہیں ہے تو یقین مانیے کہ کسی دن ظاہر ہوگا۔ میں صرف یا تو ایک شخصیت یا دو شخصیت کے تعلق سے بیان کروں گا۔ پہلی شخصیت جن کا فتنہ سلفی نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اور جن بھائیوں کو برا لگے، میں ان سے معذرت طلب نہیں کروں گا، کیونکہ میں حق بیان کر رہا ہوں۔ جس کو لگتا ہے کہ میں نے ناحق بیان کیا ہے، آئے ہمیں بتائے، ہمیں حق منہج سمجھائے، ہم حق کی تلاش میں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایمان تصدیق و یقین اور جہاد یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کا نام ہے۔ تصدیق و یقین تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چیز کی تصدیق کرنا، یقین رکھنا اس پر، حالانکہ اس پہ بھی مواخذہ ہے، اس پہ بھی پکڑ ہے، لیکن چلیے اس سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے کس بنیاد پر صرف اللہ کی راہ میں لڑنے کو ایمان کی تعریف میں داخل کر دیا؟ اور صرف داخل نہیں کیا، بلکہ راہ نجات ان کی ایک کتاب ہے جو سورہ العصر کی تفسیر میں انہوں نے تفسیر کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں لڑتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص ایمان سے ختم ہے اور اس کے ایمان کے خاتمے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور اس تعریف کی تشریح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو، ایمان لانے کے بعد عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو، تو عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہونا اس بات کی قطعیت کے ساتھ دلیل ہے کہ اس کا ایمان باقی نہیں رہا۔ ابھی آپ نے سنا کہ بعض احادیث سے خوارج نے غلط استدلال کیا تھا، جو احادیث جن میں بیان کیا گیا کہ یہ گناہ ہے، اس پہ جہنم ہے، یہ گناہ ہے، اس پہ ایک انسان مومن نہیں رہتا ہے، تو اس کو انہوں نے غلط سمجھا۔
کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کبھی بھی شریعت میں ایک حدیث آتی ہے، اسی موضوع سے متعلق شریعت میں دوسری حدیث بھی آتی ہے۔ صحیح کام یہ ہے، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح اس حدیث کو لیتے تھے اسی طرح اس حدیث کو بھی لیتے تھے، دونوں کو جمع کرتے تھے اور ایک درست معنی نکالتے تھے۔ غلط فرقہ والوں نے یہ کیا کہ ایک حدیث اٹھا لیا جو ان کی سمجھ کے مطابق تھی، اور اس حدیث کی بنیاد پر باقی تمام دوسری احادیث کو چھوڑتے ہوئے اور امت کو غلط اور کافر کہا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسی طرح خوارج کے منہج پہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اردو عبارت صرف پڑھتا ہوں، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں ہو، مأمون نہیں ہو۔ کہتے ہیں کہ کس قدر تاکید کے ساتھ ایمان کی نفی کلی کا اعلان فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی نفی کلی یعنی مکمل طور سے ایمان کے خاتمے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں۔ صحابہ نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مکمل طور سے نہیں ہے بلکہ ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے اہل السنہ کا منہج ہے کہ ایمان کے نواقص ہیں اور نواقض ہیں۔ نواقص صاد، نواقض ضاد، یعنی نواقص کا مطلب کہ کچھ چیزیں، کچھ اعمال ایمان کو کم کرتے ہیں، اور نواقض کا مطلب کچھ چیزیں، کچھ اعمال ایمان کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا مسلک تھا اور منہج تھا کہ کچھ چیزیں ایمان کو کم کرتی ہیں اور یہ ان میں سے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایمان کلی، مکمل ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے، انہوں نے، ان کی ایک کیسٹ ہے، ریکارڈنگ ہے، حقیقت و ماہیت ایمان، اس میں کہتے ہیں کہ ایک معصیت سوچ سمجھ کر اور مستقل برابر کوئی انسان کرتا رہے تو ایک ایسا گناہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک گناہ ہے، شرک تک نہیں پہنچا ہے، شرک اصغر بھی نہیں ہے، گناہ ہے، کہہ رہے ہیں لیکن اگر ہمیشہ کرے، مستقل طور پر کرے، سوچ سمجھ کر کے کرے، بھائی گناہ تو سوچ سمجھ کر کے ہی کرے گا نا۔ بدعتیں ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، لیکن گناہ کا پتہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا ہے، اور بعض منکرین حدیث نے، جیسے جاوید غامدی وغیرہ ہے، ان لوگوں نے بعض صحابہ کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ مکمل طور سے پیشہ ور نعوذ باللہ زنا کرتے۔ اس بنیاد پر اگر اس اصول کو وہاں فٹ کر دیں، یہ اگر اسلامی اصول ہوا، یہ اگر شریعت کا قاعدہ ہوا، اس قاعدے کو اٹھا کر کے آپ وہاں فٹ کریں، رب کعبہ کی قسم آپ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے پھریں گے۔ یہ خوارج کا منہج ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ ایک میرے خیال سے ٹائم کم ہے، ایک آخری بات بیان کرتا ہوں اور باقی انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے شیخ محترم کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے اور بہت بہترین موضوع ہے۔ ان کی ایک ریکارڈنگ ہے، ان کی ایک ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اس میں اللہ کے قانون کے سوا جو اپنا قانون چلائے گا وہ باغی ہے، بات سیدھی سیدھی ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے وہ 100% مسلمان ہو، چاہے وہ 100% مسلمانوں کی قوم ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر رہے، اپنے من سے بنایا ہوا کوئی قانون نافذ کر رہے ہیں تو وہی باغی ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، وہی کافر، وہی فاسق اور وہی ظالم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ظالم کا لفظ، یہ ان کے الفاظ ہیں، ابھی بھی ان کے الفاظ چل رہے ہیں، ان کی باتیں چل رہی ہیں، کہتے ہیں کہ ظالم کا لفظ قرآن میں آتا ہے مشرک کے لیے، ظالم کا لفظ قرآن میں مشرک کے لیے آتا ہے۔ شرک اور کسے کہتے ہیں؟ یعنی
یعنی جو ابھی انہوں نے بات کی کہ غیروں کے قانون کو نافذ کرنا یا اس کے مطابق عمل کرنا، کہتے ہیں شرک اسی کو کہتے ہیں، شرک اور کسے کہتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ لفظ کہ ان الحکم الا للہ یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ آپ ملا لیں جملے، الفاظ ملا لیں، باتیں بہت ہیں، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انہوں نے رجوع کیا تھا، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رجوع کے لیے 3 لائنیں لکھ کر کے 50 صفحہ کی کتاب کا رجوع نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے غلط کہا تھا، یہ کہنا ضروری ہے کہ کون کون سی باتیں غلط کہی تھیں، اور پھر اپنی ان تمام غلط باتوں کی نشر و اشاعت سے روکنا بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن نہ انہوں نے کبھی اپنی غلط باتوں کی نشر و اشاعت سے روکا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی باتوں کی تردید میں کوئی قلم اٹھایا۔ یہ دراصل خوارج کے منہج پہ ہیں یہ لوگ۔ باتیں ہمارے سامنے بہت ہیں، انشاءاللہ کبھی میں اس پہ بیان کروں گا اور تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خصوصاً ان کی کتاب ام المسبحات سورۃ الحدید کی تفسیر ہے، اس میں اتنی اخطاء ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو اور مخلوق کو ایک بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پوڈیم، یہ کرسی، یہ دیوار، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ سب اللہ ہے۔ واللہ العظیم اگر یہ کفر نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی اور کفر نہیں ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک شخص ابن عربی ہے جس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ جو شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اسے لذت حاصل ہوتی ہے، تو نعوذ باللہ اسے اللہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے، لذت کا حصول کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ ان کے الفاظ میں نہیں بیان کر پا رہا ہوں کیونکہ ان کے الفاظ بہت گھناؤنے ہیں۔ انہوں نے ابن عربی کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اسے غلط مانیں، آپ اسے اچھا نہ کہیں، اس کی باتوں کو نہ مانیں، لیکن اسے گمراہ اور کافر قرار نہیں دیں۔ یہ اگر کفر نہیں ہے، یہ گمراہی نہیں ہے، تو گمراہی اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان جیسے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔